ایک اور بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس سائفر کیس کو 29 اگست سے پہلے والی پوزیشن پر ریسٹور کر دیا ہے، اور اب کیس یعنی کہ 29 اگست سے پہلے جس پوزیشن پر تھا اس وقت ظاہری بات ہے ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا تھا، اور فرد جرم بھی نہیں آئے تھی، کوئی گواہ نہیں پیش تھے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفر 29 اگست کو جسٹ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور جج کی تعیناتی اگست میں ہوئی تھی۔ تو 29 اگست کو جو جج کی تعیناتی ہوئی تھی، آپ یوں سمجھ لیجئے آج کے دن جج پہلی تعیناتی کے بعد پہلی پیشی انہوں نے کی ہے، اور عمران خان کو اب انہوں نے 28 نومبر کو، یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، عمران خان کو 28 نومبر کو، نہ صرف عمران خان بلکہ شاہ محمود قریشی کو بھی 28 نومبر کو طلب کر لیا ہے خصوصی عدالت میں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب عمران خان کو یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جائے گا 28 نومبر کو خصوصی عدالت اسلام آباد میں، جو کہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور موجودہ حالات میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جا سکے گا، اور 28 نومبر کو یعنی منگل کے روز، اگلا منگل، آج دن ہے جمعرات کا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4-5 دن کے وقفے کے بعد ایک بڑی پیشی جو ہے اسلام آباد میں خصوصی عدالت میں سائفر ایکٹ کے تحت، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں عدالت قائم کی گئی تھی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو بنیادی طور پر ATC یعنی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج تھے، ان کو یہ ذمہ داریاں اضافی طور پر سونپی گئی کہ آپ اب کیس سنیں گے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، FIR درج کی گئی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اگینسٹ۔ اس درخواست کے اوپر اب فیصلہ جو ہے جو بھی ہو، لیکن کیس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ سے ہوگی، اور یہ بہت بڑا سوال، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلائیں کہ اگست سے جب سے عمران خان گرفتار ہیں، پہلے وہ اٹک جیل میں انہیں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر انہیں منتقل کیا گیا اڈیالہ جیل میں، تو کیا یہ جتنی بھی صورتحال بنی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا عمران خان کو پیش کیا جائے گا عدالت میں؟ کیونکہ جب سے اٹک میں گئے ہیں اور اس کے بعد اڈیالہ آئے ہیں، جیل میں جب سے عمران خان گئے ہیں، عمران خان کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اسی کیس میں ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی تو جس عدالت میں اب 28 کو پیش کرنے کا آرڈر آیا ہے، شاہ محمود قریشی کو وہیں پر پیش کیا جاتا تھا۔ بختر بند گاڑی میں آتے تھے وہ، اور ان کو اسپیشل طریقے سے لے کے آتے تھے، اور میڈیا کو اور تمام تر جو دیگر افراد ہوتے تھے ان تک شاہ محمود قریشی کی ایکسس نہیں ہوتی تھی۔ ہم وہاں موجود ہوتے تھے، لیکن ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ آگے نہیں آئیں گے، اور اگر آپ آگے آئیں گے تو یہ ان کیمرہ سماعت ہے، جو جج ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیں۔ تو میڈیا اندر نہیں جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب کورٹ کے جج جو ہیں وہ جو سماعت سن رہے ہیں وہ کہہ دیں کہ یہ ان کیمرہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے ان کا حکم مانا جانا چاہیے۔ تو میڈیا نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر ظاہری بات ہے کورٹ کے اندر ہم نہیں جاتے تھے، شاہ محمود قریشی آتے تھے اندر اور ان کو اکیلے پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب جو آرڈر جاری کیا وہ بڑا ہی زبردست ہے کہ میڈیا کو بھی ایکسیس ہے، بلکہ عام آدمی جو وکلا ہیں، اگر کمرہ عدالت میں جتنی جگہ ہے ان کو بھی ایکسیس دی جائے کہ وہ بھی کیس کو سن سکیں اور ٹرائل کو دیکھ سکیں۔ اور اب 28 نومبر کو جب منگل کے روز عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جائے گا، تو وہاں پر PTI کے حامی وکلا اور عام لوگ بھی جا کر اس کیس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ واضح آرڈر ہیں، اگر کوئی آپ کو نہیں دیکھنے دے گا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور وہ شہری جو ٹرائل دیکھنا چاہتا ہے اگر اس کو نہیں دیکھنے دیا جا رہا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر ان کے کورٹ آرڈرز کو ریفرنس کر کے یہ پٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ مائی لارڈ، آپ کے آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ جو اسلام آباد میں جو خصوصی عدالت ہے وہ اوپن ٹرائل کرے عمران خان کا، اور پبلک کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ اس کیس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ شاہراہ دستور سے ہم آپ کو خصوصی مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ صبح کا وقت ہے، معمول کی روٹین ہے، اور دوسری طرف اس خصوصی عدالت نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ سامنے آپ کو سپریم کورٹ نظر آ رہا ہے، کچھ ہی دیر میں یہاں پر بھی ایک بہت بڑا کیس آج لگنے جا رہا ہے، اس کی بھی ہم وہاں پر جا کر
آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں آج بحریہ ٹاؤن کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس ہے، اس کے اپڈیٹس بھی ہم الگ سے ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، اور ہم سپریم کورٹ سے جا کر اپنی پل پل کی رپورٹنگ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن فی الوقت ہم آپ کو خصوصی عدالت اسلام آباد کے اس فیصلے کی طرف ڈیٹیل ذرا شیئر کر دیں ایک بار پھر، کہ دراصل عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو جیل میں ہی ٹرائل کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر جیل میں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے اوپر اسلام آباد کی جو خصوصی عدالت ہے اس کے خلاف جو ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی سائفر کی وہ پیش ہوتی تھی۔ تو سائفر کی جو ٹیم تھی اور ایف آئی اے کے جو سائفر کے پروسیکیوٹر سے اور خصوصی عدالت جو تھی، ان دونوں کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی گئی کہ یہ ٹرائل جو ہے خلاف قانون چلایا جا رہا ہے، لہٰذا اس ٹرائل کو منسوخ کیا جائے۔ اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت جو کہ خاتون جج ہیں، 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا کہ عمران خان کا جو جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ خلاف قانون ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور نئے سرے سے 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن پر یعنی کہ 0 سے اس ٹرائل کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو اب 0 سے ٹرائل شروع کرنے کے آرڈر کے بعد آج وہ آرڈر جا کر خصوصی عدالت میں آ چکے، ڈیٹ فکس تھی، اس سے پہلے سٹے آرڈر تھے، 2-3 معاملات 2-3 بار سٹے کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور پھر بعد میں اب آرڈر آ گیا۔ تو اب آج عمران خان کی لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز دکھائے، تو اس کے بعد جج ابو الحسن ذوالقرنین نے وہ آرڈرز وصول کرنے کے بعد کہا کہ اوکے، پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ٹرائل ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، اور چونکہ اب خصوصی عدالت کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے جیل ٹرائل کرنا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ آپ نے جیل ٹرائل کے لیے جو قانونی طور پر جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور وہ قانونی طریقہ اتنا آسان نہیں تھا، وہ بڑا مشکل تھا، اور اس میں بہت وقت لگ جانا تھا، جو کہ اس وقت جو کہ ارباب اختیار ہیں وہ وقت مزید برباد نہیں کرنا چاہتے، وہ جلدی میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو جلد سے جلد کوئی سزا دی جائے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت عمران خان صرف توشہ خانہ میں 5 سال کی نااہلی میں ہے، ادروائز عمران خان کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نہیں ہے، اور عمران خان اس وقت عملاً الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جلدی اس لیے کچھ حلقوں کو ہے کہ عمران خان کو نہ اہل کیا جائے اور عمران خان کو کوئی اور سزا دی جائے، کیونکہ پہلے توشہ خانہ میں 3 سال کی عمران خان کو سزا دی، وہ بدقسمتی سے جج جو تھے ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے بہت جلدی میں دی اور بڑے ہی فیصلے میں نقائص تھے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس میں ایک ہیئرنگ میں کہا کہ یار یہ فیصلہ کیا ہے، اس میں تو بڑی خامیاں ہیں، یہ بہت غلطیوں سے بھرا فیصلہ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس فیصلے کو پھر اپنے فیصلے میں طویل سماعتوں کے بعد لٹکا کر، حالانکہ اگر عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چاہتے تو جج ہمایوں دلاور اس کیس کو آگے چلا ہی نہیں سکتے تھے، عمران خان کو سزا دے ہی نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال ان کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپرومائز جو جوڈیشری ہم ایک پاکستان کا ماضی دیکھ رہے ہیں، اس میں اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم کے اراکین ہیں، جو وکلا حضرات ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے سے، آن ریکارڈ ویڈیوز پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز ہیں، درخواستیں ہیں، وہ پڑھی ہیں۔ عمران خان کے وکیل جو ہیں لاسٹ ٹائم انتظار حسین پنجوتھا نے ایک درخواست میں جب چیف جسٹس نے اس کو سننے کے لیے بینچ جب بنایا اور خود سے سننے کی کوشش کی، تو انہوں نے عمران خان کے وکیل نے بشرا بی بی کے وکیل تھے جو بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ آپ نہ سنیں، ہمارا کس کوئی اور سنے، اور میں اپنے موکل کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جانبدار جج ہیں، اور آپ کی جو اس سے پہلے جو ماضی قریب میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا توشہ خانہ میں، آپ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، آپ نے انصاف نہیں دیا، آپ باعث جج ہیں، لہٰذا آپ ہمارے کیسز سے الگ ہیں، ہم آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں یہی کچھ ایلیگیشنز، حالانکہ وہ اتنے سخت نہیں تھے، وہاں پہ صرف اعتراض کیا گیا کہ آپ کی رشتہ داری ہے جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں، ان کو کہا گیا انتخابات کی کیس میں، تو وہ ایک دم سے انہوں نے زیادہ دیر نہیں کی، ایک دم سے وہ الگ ہو گئے بینچ سے، لیکن یہاں پر ہم بالکل الگ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں
کہ جو خصوصی عدالت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بارہا جو اعتراضات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیس سے الگ نہیں ہو رہے اور وہ اپنی جو بینچ ہیں اس کے ساتھ ہی فکس کر رہے ہیں اپنے کیسز کو، اور تمام تر کیسز جو ہیں وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت کو ہی لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ زیادہ تر چیف جسٹس کے ساتھ یہاں پر مڈ بھیڑ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جہاں تک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بات ہے تو ان کا آرڈر آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت کے لیے وہ بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں اور ان کو بڑا گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو ریسنٹ عدالتی کارروائیاں ہیں اس میں ایک چیز کہ جو ججز ہیں اب وہ سیاسی جماعتوں کے پسندیدہ کچھ ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہیں۔ مثلا پی ڈی ایم کی سرکار نے سپریم کورٹ میں جب وہ فیصلہ آیا تھا انتخابات کا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب فاروق، جسٹس اعجاز الحسن اور ان ججز کو کہا کہ آپ ہم خیال ججز ہیں، عمران ججز ہیں، یہ وہ، لیکن اب جب یہاں پر ہائی کورٹ میں معاملات ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی اور کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہیں نون لیگ کے جج ہیں اور آپ جو ہیں انصاف نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں میں اب نارمل ہو چکا ہے کہ ججز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جج نہیں ہیں، آپ فلاں کے جج ہیں، آپ انصاف نہیں کرتے، آپ فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے یہ لمحہ فکریہ ہے ججز کے لیے۔ ججز کو پروفیشنلی کیسز کو ٹیک اپ کرنے وقت بینچز کی فارمیشن میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو سپریم کورٹ میں بینچ بنانے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور سپریم کورٹ کے بعد اب اس تمام ہائی کورٹس کو بھی اسی ڈیزائن پہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ اس ڈیزائن کو فالو نہیں کرتے، اور انہوں نے تو بلکہ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب میں موجود نہیں ہوں گا تو جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ خود سے مجھ سے فون کر کے ہدایات لیں اور میں فون پہ جو ان کو بتاؤں گا ویسے آپ نے بینچ بنانا ہے۔ تو یہ انگلیاں اس وجہ سے اٹھتی ہیں کہ آپ نے اس قدر تمام تر ہائی کورٹ کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، پھر سارے کیسز آپ خود لیتے ہیں اور پھر اس کے فیصلے لمبے لمبے دنوں تک آپ سٹور کر کے سناتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے میٹرز ہیں جو میرا خیال ہے کہ ججز کو دیکھنا چاہیے، کورٹس کو دیکھنا چاہیے، اپنا خیال کرنا چاہیے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مزید جو ہیں اس سلسلے میں 28 نومبر کو خاص طور پر ہم واپس آتے ہیں کہ اب عمران خان کو کیا پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا۔ عمران خان کی پیشی اگر ہوگی تو وہ کن حالات میں ہوگی، اور اگر عمران خان پیش ہوں گے جیسا کہ اب آرڈر آ گیا ہے خصوصی عدالت میں تو ظاہری بات ہے وہاں پر اب ہم جائیں گے، کیمروں کی یلغار ہوگی، کارکنان تو شاید ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن میڈیا وہاں پر تو موجود ہوگا، یوٹیوبرز وہاں پر موجود ہوں گے، تو میڈیا کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ٹی وی اسکرینیں جو ہیں وہ بند کی جا سکتی ہیں، لیکن یوٹیوبرز کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہمارے یوٹیوب کے دوست ہیں عامر نواز صاحب، یہ بڑے محنتی یوٹیوبر ہیں، اور پاک 24 آپ پاک 24 جو آپ ایک اکثر چینل دیکھتے ہیں اس کے پیچھے یہ چہرہ ہے، اور یہ شخص جو ہیں اس کو یہاں سے اسلام آباد سے تمام رن کرتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ منگل کے روز جب عمران خان کو اگر پیش کیا جائے گا، منگل کے روز اگر پیش کیا جائے گا تو اس میں کیسے یہ تمام تر چیزیں ہوں گی، عمران خان کی جو جھلک ہوگی، عامر نواز صاحب جو عمران خان کی جو جھلک ہوگی اس پر کیا کہیں گے؟ یوٹیوبرز تو اس کو کور کریں گے، اور اگر یوٹیوبرز کور کریں گے تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے۔ وہ تو چاہ رہے ہیں عمران خان کی کوئی جھلک نہ دکھے، تو جھلک دکھ جائے گی پھر۔ دیکھیں جی، عمران خان کی جو جھلک سامنے آئے گی وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انٹرنیشنل جو لیول پہ ہے اس کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ تو شاید نہ آئیں، لیکن ایک عمران خان کا جو جب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اندر القادر
अलकादर ट्रस्ट के अंदर जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से अभी तक खान की सिर्फ एक फुटेज सामने आई थी, और वो भी उनकी बख्तरबंद गाड़ी में से आई है सामने, जो पुलिस वाले ने ली थी। उसके बाद से अभी तक खान की एक तस्वीर नहीं आई। लेकिन अगर जिस दिन भी खान की एक तस्वीर भी बाहर आएगी तो आप खुद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक तूफ़ान देखेंगे और लोग खुशी का इजहार करेंगे। आपको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, नवाज़ शरीफ वापस भी आ गया है, लेकिन उसको भी अभी तक कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ वापस आएगा तो खान की कुछ मकबूलियत कम होगी, लेकिन अभी तक लोग अच्छा, वैसे आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, नवाज शरीफ को 2-3 बार हमने कवर कर भी लिया है। हम इमरान खान की शक्ल भी नहीं दिखा पा रहे, जेल की सलाखें दिखाते हैं या ये बोर्ड तख्तियाँ दिखाते हैं या वकला की चेहरे दिखाते हैं, फिर खुद से बोलते हैं। दूसरी तरफ हमने नवाज शरीफ को करीब से जाके कवर किया है, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस बनाई हैं, फुटेजेस बनाई हैं। क्या फ़र्क है दोनों का? कवरेज में कितना रेटिंग में फ़र्क आता है? अच्छा, रेटिंग तो आप खुद देख सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी खान की कोई तस्वीर या फेसबुक पे लगाई है वो 1 मिलियन प्लस, 2 मिलियन प्लस, और इसी तरह यूट्यूब की बात करें तो वो भी ऐसी ही है। अगर नवाज़ शरीफ की बात करें, 1000-2000 बंदा देखता भी है ना, जो बंदे देखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर खान की बात करें, नवाज़ शरीफ जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक इस तरह का किया था कि अपने जो वर्कर हैं उनको साथ में लेके आए, मुतहर्रिक करें, ताकि जिस तरह खान के साथ लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में तो वर्कर आते थे ना, जब भी वो पेश हुए 9 मई से पहले, 9 मई के बाद खान ने खुद कहा है कि वर्करों को ये कहा है कि अब वो घरों में ही रहें, मैं खुद ही पेश हूँगा, अगर इन्होंने गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन हमें नवाज साहब जो हैं वो सूरत हाल बता रहे थे कि अगर अब पेश किया जाएगा तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी और हमारे मिनट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल हम आपको फाइनली एक बार फिर अपडेट करें कि इमरान खान को 28 नवंबर बरोज़ मंगल को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है और